بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے اس نے کائنات کو بغیر کسی منت و احسان کے خلق فرمایا، اور تمام ہدیہ درود و سلام ان ازواج مقدسات کے لیے کہ جن کی تعلیمات نے اس کائنات کو اتنی نورانیت بخشی کہ انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا راستہ بتا دیا۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإیاکم انشاء اللہ من الطالبین بثأرہ مع ولی الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام۔ اما بعد، شکر پروردگار شہزاد علی اکبر کہ آج کی زندگی پھر نصیب ہوئی برائے تذکر شہزاد علی اکبر۔ سورہ مبارکہ الاحقاف کی آیت نمبر 15 کے ذیل میں گفتگو جاری و ساری ہے۔ ابتدائے مجلس میں کچھ باتیں تربیت جوان کے عنوان سے بیان کی جا رہی ہیں۔ ان میں سے آج مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ایک فرمان پیش فرماتے ہیں، شیئان دو چیزیں ایسی ہیں کہ لا یعرف فضلہما، کہ ان کے فضائل کو، ان کی فضیلت کو نہیں پہچانتا، الا سوائے اس کے من فقدہما، کہ جو ان دونوں کو ہاتھ سے کھو چکا۔ شیئان لا یعرف فضلہما الا من فقدہما، فرماتے ہیں دو باتیں، دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی فضیلت کو کوئی نہیں پہچانتا، لا یعرف نہیں پہچانتا، الا سوائے اس کے من فقدہما، کہ جس کے ہاتھ سے یہ دونوں چیزیں نکل گئی۔ مولا وہ کیا ہیں؟ فرمایا شباب والعافیہ، پہلی شے ہے شباب، جوانی، دوسری شے ہے عافیت، یعنی کہ آپ کہہ لیجئے عافیت کو سکون کہہ لیجئے، آسانی کہہ لیجئے، راحت کے ایام کہہ لیجئے، مصیبت نہ ہو اس زمانے میں، اس زمانے کو زمانے عافیت کے، جب کوئی بلائیں انسان پر نہ آئیں تو زمانے کو زمانے عافیت کے۔ سرکار ختمیہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سن لی، ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس سے 4 سوالات نہ کیے جائیں، تم میں سے ہر انسان سے 4 سوالات کیے جائیں، اور 4 سوالات کا جواب دیے بغیر کوئی بھی انسان آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ اگر سچے پیغمبر کا جملہ ہو اور جو پیغمبر کی رسالت کی گواہی دینے والوں میں شامل ہوں تو انہیں شک اور شبہ کے بغیر سماعت کرنا چاہیے۔ ہم سب کو 4 سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ اگر اللہ کے حبیب سوالات نہ بتاتے تو ہم کوئی بھی سوال ایزیوم کر سکتے تھے، ہو سکتا ہے یہ سوال ہو سکتا ہے وہ سوال ہو، اپنے طور پر 4 سوالات تو بنا لیتے ہیں۔ اللہ کے حبیب پر جان قربان ہو جائیں، ہمارے ماں باپ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آپ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ وہ 4 سوالات چاروں کے چاروں بتا دیے، اور اس وقت بتا دیے کہ جب کہ ہم دنیا میں آئے بھی نہیں تھے۔ اور آج کا انسان اگر اس حدیث کو سننے کے بعد بھی ان 4 سوالات کے جوابات کی تیاری نہ کرے تو اس کا امتحان میں ناکام ہونا اس کی اپنی بربادی کی بنیاد پر ہے، ورنہ شان مصطفیٰ تو بہت بلند سلوات۔ ان 4 سوالات میں سے یہ بات پہ یاد دلا دوں سوالات پڑھنے سے پہلے کہ آج کل پاکستان میں ایک نظام چل رہا ہے، شاید آپ کے علم میں ہو، جو پاکستان سے متعلق ہیں، وہ ہے ایک ادارہ بنایا گیا، اس کا نام رکھا گیا نیب۔ یہ احتساب کا ادارہ ہے، اور احتساب کا جو ادارہ ہے یہ جس کو بلاتا ہے اس کو ایک سوال نامہ دیتا، اور سوال نامے کے جوابات پر آپ کو ادارے کو مطمئن کرنا ہوتا ہے، اور یقیناً اگر کسی کے پاس جواب قابل اطمینان نہ ہو تو پھر اس بات کا امکان رہتا کہ پھر باہر جانے کے بجائے اندر بھیج دیا جائے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اب کوئی چاہے وہ شاہ ہو یا غیر شاہ ہو، چاہے وہ
کسی نام سے اپنے آپ کو معروف کروائے. احتساب تو سب کا ہونا. ایک احتساب وہ ہے جو اللہ کے حبیب نے بیان. ایک نیب وہ بنایا اللہ نے جس کے چیئرمین کا نام ہے علی ابن ابی. میں نے یہ جملہ کیسے کہہ دیا؟ کوئی دلیل بھی ہے؟ آپ تو ہمیشہ سماعت کرتے رہے کہ حساب اللہ لے گا. جب اللہ حساب لے گا تو یہ نیب کا چیئرمین مولا کیسے ہو گئے؟ تو قبلہ زیارت ہے جامعہ کبیرہ میں جملہ ہے وَحِسَابُهُمْ عَلَيْكُمْ، اور مخلوقات کا حساب تو آل محمد آپ کے ہاتھوں میں ہے. بالکل جیسے رزق، جیسے موت، جیسے حیات خدا کے افعال خدا والوں کے ذریعے سے یہاں تک پہنچے ہوئے، ایسے نام خدا کا ہے حساب لینے والے محمد و آل. آپ جتنا چاہیں اس پر اطمینان دلائیے اپنے آپ کو. اگر حساب لینے والوں کو غیر علی ابن ابی طالب ہوتا نا، کچھ دے دلا کے جان چھوٹ جاتی. صلوات پڑھے. مشکل یہ ہے کہ حساب لینے والا کون ہے، اور مولا کو حساب دینا آسان نہیں ہے. وہ 4 سوال سن لیجئے جس میں شباب کا عنوان خاص طور سے ہے. فرمایا پہلا سوال ہر انسان سے ہوگا زندگی کے بارے میں کہ بتاؤ تم نے زندگی کیسے گزاری. سوال نمبر 2، بتاؤ جوانی کن کاموں میں صرف کر دی. میں حیران ہوں، جوانی کیا زندگی کا حصہ نہیں ہے؟ کیا جوان لوگ زندہ نہیں ہوتے؟ یہ 2 سوال کیوں رکھے گئے؟ جب ایک سوال کر لیا تھا مالک زندگی کیسے گزاری، اس میں بچپنا بھی شامل ہے، اس میں بڑھاپا بھی شامل ہے، اس میں جوانی بھی شامل ہے، تو الگ سے جوانی کا سوال کیوں کیا گیا؟ اگر جوانی کی کوئی اہمیت نہ ہوتی تو الگ سے سوال نہ ہوتا، اور اگر الگ سے جوانی کا سوال کیا گیا تو یاد رکھیے کہ پوری عمر کا حساب الگ دینا ہے اور جوانی کا حساب الگ دینا ہے. اب کوئی کہے کہ میں تو بوڑھا. صلوات پڑھے محمد والے. جوانی کے ساتھ ہم سب نے جواب دینا ہے قبلہ، میں نے بھی اور آپ نے بھی. کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے کہ ممبر پر بیٹھنے والا جواب نہیں دے گا، فرش اعضاء پہ آنے والا جواب نہیں دے گا. سب نے جواب دینا ہے جوانی کیسے گزارے. سوال نمبر 3 سوال نمبر 4 بیان کر دوں تاکہ یہ جملہ مکمل ہو جائے. مال کیسے کمایا؟ سوال نمبر 3 صرف کمایا نہیں، کیسے خرچ کیا. دونوں باتیں پوچھی جائیں گی. اب صرف ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، پورا واقعہ نہیں پڑھتا ہوں. کبھی کبھی عالم مکاشفہ میں کچھ باتیں عبرت کی بیان ہو جاتی ہیں، کبھی حالت خواب میں کچھ پیغامات مل جاتے ہیں، اور اس طرح کے پیغامات کو رویائے صادقہ بھی کہا جاتا ہے. ایک شخص مؤذن نے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے خواب میں کہا. پورا واقعہ چھوڑ رہا ہوں، صرف اس کے خاص پہلو کو بیان کر رہا. مؤذن اذان دینے والا، اور اس نے زمانے ظہور کو دیکھا کہ امام کے زمانے کا ظہور، امام ظہور فرما چکے، زمانے ظہور شروع ہو گیا. امام سے ملاقات کرنے پہنچا ہے، امام کو سلام دعا کرتا ہے، ہاتھ پاؤں امام کے چوم لیتا ہے، اور امام کو اپنے گھر آنے کی دعوت دیتا ہے. اور امام فرماتے ہیں اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ، تمہارے گھر آئیں گے. اب خواب چل رہا ہے. کچھ ٹائم کے بعد دیکھتا ہے کہ حالت خواب میں کہ دروازے پر دستک ہوئی، نوک ہوا، اور دروازہ کھولا تو زمانے کے امام اس کے گھر آئے ہوئے ہیں. دروازہ کھولا، ہم نے بلا لیا. امام کو اپنے گھر بلا لیا. اب یہ یاد رہے کہ اس وقت خواب کی حالت میں اس کے گھر میں، خواب میں نہ تو اس کی وائف گھر کے اندر موجود ہے، نہ اس کا بیٹا گھر موجود ہے. یہ باہر گئے ہوئے، کیا اکیلا گھر کے اندر ہے. امام کو بلا لیا، کرسی پیش کی، مولا بیٹھیے. مولا کیا کھائیے، کیا پیے گا، کیا پیجیے گا. امام فرماتے ہیں ہم کھائیں گے پیئیں گے تو بعد میں. امام نے اس کے گھر کے سامان کو دیکھا،
پھر فرمایا مؤذن تمہیں تنخواہ کتنی ملتی ہے؟ یاد رہے کہ ہمارا جو عنوان شروع میں ہوا احتساب، مؤذن تمہیں تنخواہ کتنی ملتی ہے؟ مؤذن نے بتایا کہ کتنی ملتی ہے، کتنے ہزار ملتی ہے۔ فرمایا اتنی تنخواہ میں یہ سارا سامان تو نہیں آ سکتا نا؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اب مؤذن نے پہلو بدلنے شروع کیا۔ آپ کو یاد ہے کہ زبیر ابن العوام تاریخ کا واحد وہ شخص کہ جس نے مولائے کائنات کے جب گلے میں رسی باندھی گئی، شہزادی کونین کے دروازے کو جلانے کے بعد، تو پورے مدینہ منورہ میں جس نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالنا چاہا تھا حمایت اہل بیت، اس کا نام تو زبیر ابن العوام۔ کون؟ زبیر ابن العوام۔ اور جب مولائے کائنات کا زمانہ حکومت ظاہر شروع ہوا تو زبیر کے بہت سارے مکانات تھے، مکے میں الگ تھا، مدینے میں الگ تھا، بصرہ میں الگ تھا۔ پھر جب امام کے پاس یہ پہنچا، امام فرماتے ہیں زبیر اب جتنا پچھلی 3 گورنمنٹس میں تم نے مال کمایا ہے نا، سب واپس کرو۔ کہتا ہے اگر آپ مجھ سے سب واپس لیں گے تو میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا۔ فرمایا مت بیٹھ، علی کو کسی زبیر کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ مؤذن امام سے کہتا ہے مولا یہ سب اوپر کی آمد نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اوپر کی آمد کسی نے گفٹ دے دیا، 2-4 روپے آگے پیچھے کیے، کبھی جائز کمیشن اور کبھی ناجائز کمیشن، یہ سب اوپر کی آمد نہیں ہے۔ اور کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں ہاذا من فضل ربی، قسم بخدا یہ جملہ صرف قرآن مجید میں استعمال ہوا ایک ہی مقام پر، اور وہ ہے سورہ نمل کے اندر، جب حضرت سلیمان ابن داؤد کے سامنے آصف بن برخیہ نے تخت بلقیس کو لا حاضر کیا تو آپ نے تخت کو دیکھ کے فرمایا تھا ھذا من فضل ربی۔ آج کل ہم ہر اوپر کی آمدنی کو کہتے ہیں ھذا من فضل ربی۔ خدا معلوم یہ ربی صلوات پڑھے محمد، کون سا ربی ہے پتہ؟ تو یہ تو باتیں سخت ہیں مگر میں اس کو نرم کر کے پڑھ رہا ہوں کہ کبھی کبھی کڑوی دوائی جو ہوتی ہے اگر ریپر اوپر سے پیکنگ اچھی کر دی جائے تو چل جاتی ہے۔ مؤذن اور زمانے کا امام، یہ بتا دوں گی یہ روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، خواب پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ خواب، اور جب کوئی معصوم کو خواب میں دیکھے تو اس کا مطلب معصوم کو ہی خواب میں دیکھا ہے۔ امام فرماتے ہیں یہ سب تم نے کہاں جمع کیا ہے؟ کہتا ہے مولا یہ سب اوپر کا ہے، سب نکال دو۔ مولا حاضر، سب نکال دیتا ہوں۔ اور بولیے۔ ابھی امام بیٹھے تھے کہ اس کی بیوی گھر میں داخل ہوئی۔ اب یہ خواب ہے، روایت نہیں ہے۔ امام نے سوال کیا یہ خاتون کون ہے؟ کہا مولا یہ میری بیوی۔ فرمایا طلاق دو اسے۔ کہا مولا بیوی ہے، بچوں کی ماں ہے میری۔
طلاق دے دو. مگر کیوں؟ کب تمہیں یاد نہیں ہے تمہارے والدین کا گھر اور اس کے والدین کا گھر پڑوس پڑوس میں تھا. جب یہ پیدا ہوئی تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا اور تمہاری ماں نے اسے رضاعت کے عنوان سے دودھ پلایا تھا. 2 طلاق. اب آدھا ایمان جاتا ہے یا کل ایمان جاتا؟ صلوات پڑھے محمد والے. کہتا ہے مولا ٹھیک ہے آپ کا حکم، ابھی طلاق دے دیتا ہوں. اب تک جو ہوا وہ اور بات تھی، ہمارے علم میں نہیں تھا، اب علم میں آ گیا. پڑوس یہ تمہاری بہن ہے ذات کے اعتبار سے. کچھ دیر بعد بیٹا داخل ہوا. امام نے سوال کیا یہ کون ہے؟ کہا میرا بیٹا ہے. مولا تمہارا بیٹا ہے؟ کہ ہم اس پر دیت جاری کریں گے. مولا وہ کیوں؟ کہ شراب پی کے آ رہا ہے. کہتا ہے مولا میں نے بہت برداشت کیا آپ کو، بس اب حد ہو گئی. کبھی سوچیے عالم تصور میں اگر کبھی کوئی ایسا خواب آپ یا میں دیکھ لیں اور ہمارا احتساب مولا کر لیں تو کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہم میں سے ہر انسان خوب جانتا ہے کہ اس نے خود اپنے سوالات کا جواب دینا ہے. امام کوئی آپ کی مدد نہیں کرے گا اس میں. کہتا ہے مولا سے مولا بہت ہو گئی، آپ کے کہنے پہ میں نے مال گھر کا سب آپ کے کہنے پہ طلاق دے دی بیوی کو. اب آپ میرے بیٹے کو ماریں گے؟ جائیے جائیے. امام تو کیا میں آپ کو سید نہیں سمجھتا. اللہ اکبر. فرزند زہرا کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. فرمایا بڑے دعوے کرتے ہو کہ ہم جان قربان کر دیں گے، ایک بیٹے کو تو قربان نہیں کر سکے، پھر دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم آپ پر جان قربان کر دیں گے. تو یاد رکھیں احتساب سب کا ہونا ہے. اب امام کے الفاظ صلوات اللہ علیکم، صلوات اللہ علیکہ، آپ پر اللہ کی طرف سے درود ہو جناب علی اکبر. بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں. سورہ مبارکہ البقرہ میں آیت نمبر 153 154 155 156 اور 157 یہ 5 آیات کا تسلسل. خالی ایک جملہ پڑھ دیتا ہوں خدمت میں آپ کی. بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. جب بھی کبھی درود پڑھیے تو یاد رکھیے درود میں پروردگار نے صبر کرنے والوں کو بھی شامل کیا. اور اب میں آپ کی خدمت میں صبر کی جو منزل بیان کروں تو ایک جملہ اور کافی ہوگا. سورہ صافات آیت نمبر 99 سے لے کر آیت نمبر 107 تک یہ 8-9 آیتیں ہیں جناب اسماعیل کی قربانی کے حوالے سے. جب باپ نے فرمایا بیٹے سے کہ فانظر ماذا ترى، بیٹا تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے. قال یا ابتی افعل ما تؤمر، کہ بابا آپ کر گزریے وہ کام جس کے لیے آپ کو حکم دیا جا رہا. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اگر اسماعیل صابر ہوں تو فخر اسماعیل کا اسماعیل اس سے بڑا صابر، جس کے گلے پر چھری کا ایک نشان بنا ہو، اگر وہ صابر ہے تو جس کے بدن کے ہر حصے کو توڑا گیا ہو کتنا بڑا صابر ہوگا. اور امام کے جملے مکمل کریں صلوات کے ساتھ. فرمایا ورحمت اللہ، آیت کیا کہہ رہی تھی سورہ بقرہ میں؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم والرحمہ. امام فرماتے ہیں صلوات اللہ علیکہ ورحمتہ، اے علی ابن الحسین، اے علی اکبر،
اے ناری القرآن، اے ابو الحسن، آپ پر خدا کا درود ہو اور خدا کی رحمت ہو، وبرکاتہ، ساری برکات ہو پروردگار کی، برکاتہ، برکت کی جمع برکات، اور لفظ برکت کا ترجمہ تو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ ایک برکت وہ جو آپ کے اپنے نزدیک ہے وہ الگ ہے، کہ گھر میں برکت کا مطلب کا رزق خوب آ رہا ہے، برکت ہو گئی، کیا مطلب؟ کہ گھر میں اتنا اسباب رزق بڑا، برکت بڑھ گئی، اور اگر گھر میں تنگی رزق ہوا، برکت اٹھ گئی۔ ہو سکتا ہے یہ برکت بھی ہو، لیکن اصل برکت کیا ہے؟ اصل برکت ہے عبادت میں ذائقہ مل جانا۔ روٹی ملے الحمدللہ، کتنی ملے سبحان اللہ، حلال ملے، اور جب حلال ملے تو پھر نمازوں میں ذائقہ ملے، یہ ہے برکت۔ صلوات برکات ہو، تمام اللہ کی برکتیں ہوں اے علی اکبر آپ کی ذات مقدس پر۔ تو اپنے بچوں کے نام رکھیں علی اکبر کے نام پر، کہ برکتیں نام علی اکبر سے متصل ہو رہی ہیں۔ اور رضوان ہو، رضوان کیا ہے؟ کہ رضا کے ایک حوالے کو لیے ہوئے رضوان کہا گیا، جیسے قرآ سے قرآن کہا گیا، شکرا سے شکران کہا گیا۔ رضوان اللہ کی سب سے بڑی نعمت رضوان، جنت سے بڑی نعمت رضوان، جنت چھوٹی نعمت ہے، رضوان اس سے بڑی نعمت ہے۔ جنت تو آل محمد کے غلاموں کو صدقے میں مل جائے گی، رضوان سے اس کے لیے تو اس کا اہل ہوگا۔ یہ میں حدیث اس سے پہلے یہاں پیش کر چکا، خالی اشارہ کر رہا ہوں۔ اللہ مجلس علیہ الرحمہ نے بحار الانوار میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کو اسناد کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت جنت میں جانے والوں کے لیے پروردگار کی طرف سے 3 ایسی نعمتیں اناؤنس کی جائیں گی جنت میں جانے والوں کے لیے، کہ جو سب سے بڑی نعمتیں شمار ہوں۔ ان میں سے ایک نعمت موت کے خاتمے کا اعلان، نعمت ہے۔ قبلہ کوئی جائے کہیں بھی رہے، جس ملک میں چاہے جا کر رہے، لیکن موت تو آئے گی نا۔ اب بھی الگ بات ہے کہ پاکستان میں مرتا تو شہید کہلاتا، وہ الگ بات، کبھی حالات کا شہید ہے اور کبھی دشمن کے ہاتھوں کا شہید، لیکن کسی ملک میں جا کر رہے مرے، موت تو آئے گی نا۔ بڑے اچھے مکانات ہیں، خوب نہریں بہتی ہیں، کتنا اچھا صفائی کا نظام ہے، لیکن موت تو آئے گی۔ جنت میں سب سے بڑی نعمت کہ بھائی اب جو یہاں پر آ گیا اب موت نہیں ہے، اب صرف جینا ہی جینا ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، خدا اپنی زیارت کا اعلان کرے گا، یہ الگ موضوع ہے۔ نمبر 3، خدا اعلان کرے گا کہ میں تم سب سے راضی ہو گیا۔ اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار شہزادے علی اکبر کا واسطہ، پروردگار اس بوڑھے باپ کے زخمی جگر کا واسطہ جس کے عظیم ترین پھول کو ظالموں نے مسل دیا تھا، پروردگار شہزادے علی اکبر کے بدن کے زخموں کا واسطہ، پروردگار واسطہ اس وقت مصیبت کا جب امام کو اکیلے اکبر کی لاش اٹھانا پڑے، پروردگار واسطہ سرکار سید الشہداء کا ہم سر کو شہزادے علی اکبر کی شفاعت نصیب، پروردگار جو حق تعزیت تھا وعدہ نہیں ہو سکا، مولا حسین جو قیامت تک بھی روئے، اپنے سر کو دیواروں سے دے کے بھی مار دے تب بھی اکبر کا پرسہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ نہ کائنات میں اللہ نے کسی کو ایسا بیٹا، کبھی پوری تاریخ انبیاء میں اکبر جیسا بیٹا خدا نے کسی کو نہیں دیا، اور اکبر جیسا اللہ شاہ حسین نے اٹھایا۔ پروردگار واسطہ شہزادے علی اکبر کا مرنے سے پہلے کربلا مولا کی زیارت نصیب فرما، مرنے کے بعد کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں کربلا والوں کے قدموں میں غلاموں کو جگہ نصیب فرما۔ پروردگار زمانے کے امام کو ہم سے راضی خوشنود فرما، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور جب اکبر کے خون کا انتقام لیا جائے تو ہم سب کو امام منتقم کی خدمت گزاروں میں، ان کے سپاہیوں کی خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وآله المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔